اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. کہ شک در رکعات یعنی وہ شک جو رکعتوں میں ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ شک ہے کہ نماز را باطل میں کنا، وہ شک کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں. کون سے ہیں وہ، کتنے ہیں، کیا کیا ہیں. نمبر 1، اگر در نماز 2 رکعتی مثل نماز صبح یا در نماز مغرب شک در رکعت پیش آید. کرے اگر در نماز 2 رکعتی، اگر 2 رکعتی نماز میں، دوسری رکعت میں نہیں بلکہ 2 رکعتی نماز میں، مثل جیسے نماز صبح کی نماز، یا در نماز مغرب، یا نماز مغرب جو 3 رکعتی ہے، صحیح، اس میں شک آئے، پیدا ہو. شک در رکعت پیش آیات، یہ شک جو ہے 2 رکعتی نماز میں رکعت میں شک پیش آئے، یا 3 رکعتی میں رکعت میں شک پیش آئے، نماز باطل است، تو نماز باطل ہے. نمبر 2، شک بین یک و بیشتر از یک. شک جو ہے وہ 1 و بیشتر از یک، یا 1 سے زیادہ میں ہو. شک کہاں ہو، 1 رکعت میں ہو یا 1 سے زیادہ میں ہو. پہلے والا مسئلہ کیا ہے، 2 رکعتی نماز میں شک ہو یا 3 رکعتی میں ہو، جیسے مغرب کی ہے مثلا. تو کہہ رہے ہیں یہ دوسرا کیا ہے، شک بین یک و بیشتر از یک. شک 1 رکعت میں ہو یا 1 سے زیادہ میں ہو. یعنی اگر شک کند یک رکعت خواندے یا بیشتر، یعنی یہ شک کرے کہ 1 رکعت نماز پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہے، نماز باطل است، تو نماز باطل ہے. نمبر 3، اگر در نماز نداند، اگر نماز میں نہیں جانتا، چند رکعت خواندے، نماز باطل است. اگر ایک انسان یہی نہیں جانتا کہ میں نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اسے یہی علم نہیں ہے کہ میں نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے، تو اس کی نماز باطل ہے. تو یہ 3 ہم نے شک پڑھے جہاں پر نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. نمبر 1، اگر 2 رکعتی نماز میں مثل نماز صبح یا در نماز مغرب، یا نماز مغرب میں شک در رکعت پیش آید، شک جو ہے وہ رکعت میں پیش آئے، نماز باطل است، تو ایسے انسان کی نماز باطل ہے. دوسرے، شک بین یک و بیشتر از یک، شک جو ہے وہ 1 رکعت میں یا 1 سے زیادہ رکعت میں. یعنی اگر شک کند یعنی شک کرے، صحیح، 1 رکعت خواندے، کیا شک کرے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے نماز یا بیشتر، یا 1 سے زیادہ پڑھی ہے، یعنی 1 بھی شامل ہے اس میں، نماز باطل ہے، تو اس کی نماز باطل ہے. ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ہوتا ہے شک، یہ بھی تو بتایا شک ہوتا ہے اس طرح رجوع. نمبر 3، اگر در نماز نہ داند، اگر نماز میں ایک انسان نہیں جانتا، چند رکعت خواندے، کتنی رکعت پڑھی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی رکعت نماز پڑھی ہے، نماز باطل ہے، تو ایسے شخص کی نماز باطل ہے. اب ہم بات کرتے ہیں شک ہائی کہ نباید باؤنہا اعتنا کرد. اب ان شک کی بات کرتے ہیں جو نماز میں شک ہوتے ہیں انسان کو، لیکن ایسے شکوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، ان شکوک کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان میں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، در نماز مستحبی،
مستحبی نماز میں شک ہو، در نماز جماعت، مستحبی نماز آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں اس میں شک ہو گیا آپ کو، یا نافلہ مغرب پڑھ رہے ہیں اس میں شک ہو گیا، تو اس میں شک کی آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ در نماز جماعت، نمبر 2 نماز جماعت، نماز جماعت میں آپ کو شک ہوا کہ توضیع ان دو خاد آمد، کہ ان دونوں کی جو توضیع ہے وہ انشاءاللہ آئے گی، مستحب نماز کی بھی شک کی اور نماز جماعت کی بھی توضیع آئے گی۔ نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے تو اب اس کو شک ہوتا ہے تو اسے شک کی حاجت نہیں ہے پرواہ کرنے کی، کیونکہ اگر امام کو شک ہے تو مامومین پہ بھروسہ کر لے گا، اور اگر مامومین کو شک ہے تو وہ امام کے اوپر بھروسہ کر لیں گے، یعنی ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے اپنے نماز کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ پھر نمبر 3 پس از سلام نماز، نماز کے سلام کے بعد شک ہو، اگر سلام کے بعد شک ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ نماز ہو چکی، اب اس میں شک ہے۔ اگر بعد از تمام شدہ نماز، اگر نماز کے تمام ہونے کے بعد شک در رکعت یا اجزاء پیش، شک جو ہے وہ رکعت میں یا اجزاء پیش یا اجزاء میں آئے، یعنی رکعت میں آئے یا نماز کے کسی اور جز میں آئے، پیش آ جائے، یعنی پیش آئے یعنی پیش آئے۔ کہہ رہے ہیں لازم نیست، اس کے اوپر ضروری نہیں ہے نماز را دوبارہ بخانات، کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ ایک انسان نماز ظہر پڑھ چکا، فرض کریں نماز ظہر پڑھ چکا، اب اسے رکعات میں شک ہو رہا ہے کہ کتنی رکعت میں نے پڑھی ہے، یا یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے دوسرا سجدہ کیا تھا نہیں یار، چوتھی رکعت میں یا تیسری رکعت میں نے تشہد پڑھا تھا، دوسری رکعت میں نے تشہد پڑھا تھا، یعنی تو شک ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی پرواہ لازم نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے، یعنی اپنی شک کی پرواہ نہ کرے، دوبارہ نماز پڑھنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ نمبر 4 بعد از گزشت وقت نماز، نماز کے وقت کے گزرنے کے بعد شک ہو، یہ شک کب تھا جو آپ نے بھی پڑھا، شاید آپ کو اس میں شک ہو جائے، اسی میں شک ہو جائے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ پہلے والا ہے سلام کے بعد شک ہوا ہے آپ کو، یعنی یہ تیسرا جو مسئلہ ہے یہ ہے سلام کے بعد شک ہونا، اور جو چوتھا ہے یہ سلام کے بعد نہیں بلکہ نماز کا وقت ہی گزر گیا، نماز ظہر آپ نے پڑھی، مثلا فرض کر لیں، مان لیں 1 بجے نماز ظہر کا وقت ہو رہا ہے، تو آپ نے نماز ظہر پڑھی اور سلام پڑھنے کے بعد آپ کو شک ہوا، ایک تو یہ ہے، ایک یعنی نماز ظہر کا وقت نکل چکا، یعنی آپ نے نماز ظہر پڑھی 1 بجے یا 1 بجے اور شک آپ کو ہو رہا ہے مغرب کے بعد، تو وقت نکل چکا ظہر کا۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلے والا شک کہاں ہے، سلام کے بعد ہے، پہلے والا شک کہاں ہے، سلام کے بعد، تو تیسرا والا جو مسئلہ ہے وہ سلام کے بعد ہے، اور چوتھے والا ہے وقت گزر جانے کے بعد۔ اگر پس از گزشت وقت نماز کے وقت گزر جانے، نماز کا وقت گزر جانے کے بعد شک کند، شک کرے کہ نماز را خواندے است یا نہ، کیا شک کرے کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، اب اس میں شک نہیں اس وقت جو ہے کہ سلام پڑھا نہیں پڑھا، سجدہ دوسرا سجدہ کیا نہیں کیا، نہیں، بلکہ شک ہے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں، خود نماز کے بارے میں شک ہے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، کہ نماز را خواندے است یا نہ، خواندن ان نماز لازم نیست، اس نماز کا پڑھنا بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ وقت گزر چکا، اب شک ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیے تھے، لیکن بعض لوگ شاید نہ ہو اس وقت پر، جو نہیں تھے کچھ لوگ، تو اس لیے میں نے اس کو دوہرا دیا، اور اگر جو لوگ تھے ہو سکتا ہے ان میں کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو اب وہ اس کو سمجھ سکتا ہے، اور محنت کیجیے، دہرائیے اپنے دروس کو انشاءاللہ، اور پڑھیے محنت سے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے، اور یہ احکام ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو یعنی ہر وقت ضرورت ہے، ان چیزوں کی ہر روز ضرورت ہے، اور ہر وقت انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جاننا ہی چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اپنی عبادات اور اللہ کی اطاعت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ. حافظ.